گردوارے سے چند فرلانگ آگے نکل کر راستہ صاف تھا۔ اب راوی کا کنارہ صاف نظر آنے لگا تھا اور دریا کا پل بھی۔ اکا دکا ریفیوجی بھی بھاگتے ہوئے دریا کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آنے لگے۔ انہی لوگوں میں نے جمنا کو دیکھا، لیکن جمنا کے ساتھ اب کہ وہ سکھ نوجوان بھی نہ تھا۔ ایک گورا چٹا سرخ گالوں والا پشاوری نوجوان تھا اور اس نے جمنا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ جمنا نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر آنکھیں جھکا لیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں نے جمنا سے پوچھا، تمہارے پتا کا کیا ہوا؟ مارا گیا۔ اور وہ بھی مارا گیا۔ جمنا نے گردن اور بھی نیچے جھکا لی۔ وہ پشاوری نوجوان کمر بند کے پستول پر ہاتھ رکھتے ہوئے میری طرف دیکھ کے بولا، چلو آگے بڑھو، فضول باتیں مت کرو۔ میں فوراً اس سے الگ ہو کے آگے بڑھ گیا۔ رومی میرے پیچھے آ رہی تھی۔ میں نے 2-3 بار اسے دھتکارا، پھر بھی وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی ہوئی، پیار سے دم ہلاتی ہوئی میرے پیچھے آتی رہی۔ دریا اب قریب آ رہا تھا۔ راوی کا پل بھی اب واضح صورت میں میرے سامنے نمودار ہو چکا تھا، مگر میں نے پل پر سے گزرنا مناسب نہ سمجھا۔ پل کے پاکستانی کنارے پر مسلمان حملہ آوروں کی آماج گاہ تھی اور پل کے ہندوستانی کنارے میں ہندوستانی حملہ آوروں کے اڈے تھے، اور ہندو اور مسلمانوں کے قافلے دونوں طرف سے لوٹے اور مارے جاتے تھے۔ صرف پل پر فوج کا پہرا تھا، جس کی کمان ایک انگریز افسر کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس کا کام صرف اتنا تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کے قافلے کو باری باری پل پر سے جان و مال کی سلامتی کے ساتھ گزر جانے دے۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ہندوستان میں کیا ہوتا ہے، اس کا وہ ذمہ دار نہ تھا۔ اب میں دریا کے کنارے پر کھڑا تھا۔ کنارے کے اس پار جان کی سلامتی تھی۔ سامنے کے کنارے پر مجھے سینکڑوں خیمے اور چھولداریاں نظر آ رہی تھیں۔ ہزاروں لوگ دریا کے کنارے دھوپ میں بیٹھے تھے یا لیٹے تھے۔ عورتیں بال کھولے ایک دوسرے کی جوئیں چن رہی تھیں، کچھ کھانے پکانے میں مصروف تھیں، کچھ لوگ نہا رہے تھے، بچے ریت میں گھروندے بنا رہے تھے اور خوشی سے چلاتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دوڑ رہے تھے۔ سامنے کنارے پر سلامتی تھی اور ایک نئی زندگی کی نوید، اور میں اس کنارے موت اور زندگی کے درمیان کھڑا سوچ رہا تھا، اس کنارے تک کیسے پہنچوں؟ اگر پل پر سے جاتا ہوں تو راستے میں مسلمانوں کی کمین گاہوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور جس جان کو میں اب تک کسی نہ کسی طرح بچا کر اس دریا کے کنارے لے آیا تھا، اسے اب میں مزید خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہ تھا۔ رومی میری ٹانگوں میں کھڑی ٹیاؤں ٹیاؤں کرنے لگی۔ میں نے اسے لات مار کے کہا، چلی جا، بھاگ جا، واپس چلی جا، مگر کتیا وہیں کھڑی ٹیاؤں ٹیاؤں کرتی رہی۔ سوچ کر آخر میں نے ہمت بیدار کر لی۔ میں نے اپنے کپڑے اتار دیے اور آنکھیں بند کر کے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دوسرے کنارے سے کچھ لوگ مجھے دریا میں چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھ کے چلائے، دوڑو، وہ بیچارہ ایک ہندو جوان ڈوب رہا ہے، اسے بچاؤ۔ میں دریا میں تیرنے لگا۔ رومی کنارے پر کھڑی تھی، چند لمحے تک چپ چاپ کھڑی رہی۔ اس کے دل کے اندر جنگ ہو رہی تھی، شاید وہ میرا ساتھ دے یا اپنے ہونے والے بچوں کا جو اس کے پیٹ میں تھے۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور وہ ٹیاؤں ٹیاؤں کر رہی تھی، مڑ جا رومی، واپس چلی جا، مگر رومی نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ پانی کا ریلا زور پر تھا، پھر بھی رومی اپنی پوری طاقت استعمال کر کے میرے پیچھے آنے کے لیے تیر رہی تھی۔ اس کی چھوٹی سی تھوتھنی پانی سے باہر نکلی ہوئی تھی اور اس کی پھٹی آنکھوں میں ڈر اور وحشت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی مضبوطی اور ضد اور ہمت اور بہادری کی جھلک تھی۔ میں نے چلا کر کہا، رومی واپس چلی جا، میرے پیچھے مت آ۔ رومی اپنی پوری قوت سے میرے پیچھے تیرتی رہی۔ پھر پانی کا ایک زور کا ریلا آیا اور رومی ڈوبنے لگی۔ میں نے رومی کو پہلے تو اپنے سے دور جاتے دیکھا، اسے بے بسی سے منہ زور لہروں میں ہاتھ پاؤں ہلاتے دیکھا، پھر اس کی تھوتھنی ڈوب گئی، پھر اس کی آنکھیں ڈوب گئیں، آخر میں اس کے کان ڈوب گئے اور لڑکھڑیاں کھاتی ہوئی اس کی لاش پانی کے دھارے میں ڈوب گئی۔ تجھی کو مرنا تھا رومی، تجھی کو میرا ساتھ دینا تھا۔ جب سب ساتھ چھوڑ گئے، جب زمین نے ساتھ چھوڑ دیا اور ملک نے اور گلی نے اور خاندان نے اور گھر والوں نے اور دوست احباب نے، جب اس دھرتی نے بھی اپنا ساتھ چھوڑ دیا جس کے ساتھ ہزاروں برسوں سے ہم نے محبت کا عہد و پیمان باندھا تھا، تو
کیا تیری ایسی حقیر کتیا ہی نے میرا ساتھ دینا تھا؟ انسان کو یہ دکھانے کے لیے، یہ جتانے کے لیے کہ قدرت آج بھی اپنے دل میں محبت رکھتی ہے، اور فطرت آج بھی الفت اور مہر و وفا کا سبق سکھاتی ہے۔ بے وقوف، انجان، احمق کتیا، کس لیے تو نے اپنی جان ختم کر دی؟ کس لیے تو نے اس حقیر انسان کے لیے اپنے بچوں کی قربانی دے دی، جو آج اپنے مقصد سے ہٹ چکا ہے اور ظلم و ستم کے لہو سے اپنے مستقبل کو داغدار کر رہا ہے؟ رومی مر گئی، اور اس کے ساتھ شاید ایک عہد مر گیا، ایک تہذیب مر گئی، ایک داستان مٹ گئی، تاریخ کا ایک ورق الٹ گیا، اور میری آنکھوں سے آنسو بلنے لگے، اور مجھے معلوم نہ ہوا کہ میں آنسوؤں کے دھارے میں تیر رہا ہوں یا پانی کے دھارے میں۔ کس طرح میں دوسرے کنارے پہنچا یہ مجھے یاد نہیں۔ شاید مرتے وقت رومی نے اپنی قوت بھی مجھے بخش دی تھی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ جب میں دوسرے کنارے کے قریب پہنچا تو چند نوجوانوں نے مجھے بازو سے پکڑ کے کنارے پر کھینچ لیا۔ پھر ایک عورت نے کہا، ہے یہ تو بالکل ننگا ہے، اور یہ کہہ کر اس عورت نے اپنا دوپٹہ میرے ننگے جسم پر ڈال دیا، اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔